چائے کا بہانہ کر کے ماریا کچن میں آ گئی اور ایک لمبی سانس لی۔ اف، شکر ہے بال بچ گئی۔ اگر سہیل کو پتہ چل جاتا تو نہ جانے کیا ہوتا۔ کچھ دن بعد اس نمبر سے رانگ کالز آنے کا سلسلہ کافی بڑھ گیا۔ ماریا اپنے ہنستے بستے گھر کو برباد نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے سہیل کو کچھ نہیں بتایا۔ لیکن سہیل کو شک ضرور تھا کہ جیسے کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر ایک رات جب سہیل اور ماریا سو رہے تھے تو اچانک ماریا کے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ماریا نے فون پکڑا اور آہستہ سے فون پک کرنے کے لیے باہر چلی گئی۔ پھر ماریا نے فون پک کیا اور اس شخص کو بڑا سمجھایا کہ تمہیں خدا کا واسطہ میری جان چھوڑ دو اور میرا گھر بسنے دو۔ ابھی ماریا فون پر بات کر ہی رہی تھی کہ سہیل کی آنکھ کھل گئی۔ سہیل نے جب ماریا کو بستر سے غائب دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا۔ پھر روم سے باہر نکل کر ماریا کو چیک کرنے لگا۔ جب سہیل دوسرے روم میں گیا تو دیکھا کہ ماریا فون پر کسی اور سے بات کر رہی ہے۔ سہیل بنا کچھ بولے اپنے روم میں واپس آ گیا۔ جب ماریا واپس آئی تو سہیل کو جاگتا دیکھ کر چونک سی گئی۔ سہیل نے پوچھا، کہاں گئی تھی؟ تو ماریا نے جھوٹ بول دیا، کچھ نہیں، بس پانی پینے گئی تھی، کیونکہ ماریا ماضی بھلا کر جینا چاہتی تھی اور نہیں تھی چاہتی کہ ماضی میں کی گئی کسی بھی غلطی کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہو۔ لہٰذا ماریا کو جھوٹ بولنا ہی پڑا۔ ماریا کو اس طرح جھوٹ بولتا دیکھ کر سہیل کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس کا مطلب ہے میرا شک درست نکلا۔ ماریا نے ابھی بھی پرائے مردوں کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ ایک طوائف سے کی گئی محبت کبھی راس نہیں آتی۔ یہ لڑکیاں گھر بسانے کے لیے نہیں ہوتی۔ غلطی میری تھی جو اسے عزت کے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ کچھ ٹائم سوچنے کے بعد سہیل نے ماریا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ ماریا روتی رہی، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی رہی کہ پلیز مجھے گھر سے نہ نکالو، میرا کوئی قصور نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ایسا مت کرو میرے ساتھ، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، مجھے صرف تمہارا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے، اور کچھ نہیں مانگوں گی تم سے، پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ ماریا سہیل کے پاؤں پڑ گئی، پلیز مجھے معاف کر دو۔ لیکن سہیل کو ماریا پر ذرا رحم نہ آیا اور اس نے کھڑے کھڑے ماریا کو طلاق دے دی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ یہ لفظ سن کر ماریا کے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ نہیں سہیل نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ ماریا سہیل کے آگے گڑگڑا رہی تھی، لیکن سہیل غصے میں تھا۔ اس نے ماریا کی ایک نہ سنی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ ماریا کا قصور کیا تھا؟ یہی کہ وہ برائی کا راستہ چھوڑ کر ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ شخص جس نے ماریا سے بدتمیزی کی تھی سہیل کے گھر آیا اور آ کر سہیل سے اتنے کیے کہ معافی مانگنے لگا۔ مجھے معاف کر دو، سب غلطی میری تھی، میں ہی ماریا کو بار بار فون کر کے تنگ کرتا تھا، اس میں اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، بلکہ وہ تو مجھے فون کرنے سے منع ہی کرتی رہی اور مجھ سے بات تک نہیں تھی کرتی۔ میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں۔ یہ سن کر سہیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یہ میرے سے کیا ظلم ہو گیا؟ میں نے اتنی اچھی لڑکی کو صرف اور صرف شک کی بنیاد پر ذلیل کر کے رسوا ہونے کے لیے چھوڑ دیا۔ کاش میں اس وقت ماریا کی سن لیتا۔ سہیل اپنے کیے پر کافی شرمندہ تھا، لیکن اب شرمندہ ہونے سے کیا حاصل؟ ماریا جیسی نہ جانے کتنی لڑکیاں ہیں جن کی زندگی ماریا کی طرح شک کی بھیڑ چڑھ جاتی ہے۔ خدا را اپنی بیوی پر شک کرنا چھوڑ دیں اور اس کی قدر کریں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔